درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ پروگرام کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے، اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابراہیم بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورۃ کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ روم کی چند آیتوں کی تلاوت سناؤں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابراہیم بھائی نے ہمیں سورۃ الروم کی چند آیت کی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایوب بھائی، جو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بہت ہی پیاری اور برکتوں والی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں
بہت سے حیران کرنے والے اور یونیک واقعات پیش آتے تھے، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران قافلہ ایک ایسی جگہ سے گزرا جس میں ایک اونٹ راستہ بند کر کے کھڑا تھا۔ جب اس اونٹ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بیٹھ گیا اور اپنے سینے کے اگلے حصے کو زمین سے رگڑنے لگا۔ پیارے بچوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ جگہ پار کر لی تو اس اونٹ سے اتر گئے۔ پھر جب قافلے کی اس سفر سے واپسی ہوئی تو رستے میں ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں ندی بہہ رہی تھی اور پانی بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے قافلے والے رک گئے کیونکہ بہتے پانی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ڈر کے پانی میں اتر گئے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی فوراً خشک ہو گیا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس ندی کو پار کر لیا۔ جب قافلے والے مکہ شریف پہنچے تو اس بات کا تذکرہ کرنے لگے کہ یہ لڑکا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و مرتبے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیے کہ راستہ روکنے والا اونٹ آپ کو دیکھتے ہی بیٹھ گیا اور خود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے پیش بھی کر دیا۔ اور پھر ندی سے گزرتے ہوئے پانی کا خشک ہو جانا، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نہ صرف انسان بلکہ جنگل کے جانور اور دریا کا پانی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تھے اور آپ کا حکم مانتے تھے۔ اور ہمیں یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی مدد کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسکول میں، ٹیوشن میں اپنے دوستوں کی مدد کریں۔ اگر ان کو پڑھنا نہیں آ رہا ہو تو پڑھائیں یا کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو سمجھائیں، تاکہ آپ بھی دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایوب بھائی ہمیں بیان فرما رہے تھے، اب باری ہے سوالات کی۔ تو سب ریڈی ہیں؟ جی، پہلا سوال، جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی آپ بتائیے مائک میں۔ 10 سال۔ جی آپ نے جواب دیا 10 سال اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر اپنے کس چچا کے ساتھ فرما رہے تھے؟ چچا زبیر کے ساتھ۔ جی آپ نے جواب دیا چچا زبیر کے ساتھ اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، قافلے کے راستے میں کون سا جانور راستہ بند کر کے کھڑا تھا؟ کون بتائے گا؟ جی اونٹ۔ آپ نے جواب دیا اونٹ، کوئی اور سا جانور تو نہیں تھا؟ نہیں۔ کنفرم؟ جی۔ آپ نے جواب دیا اونٹ اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ بیٹھ گیا۔ بیٹھ گیا۔ کیا کیا اونٹ نے؟ بیٹھ گیا۔ اونٹ کھڑا ہوا تھا راستہ بند کر کے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو کیا ہوا ہے؟ اونٹ بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا بیٹھ گیا اور ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، ندی کے پاس پہنچ کر قافلے والے کیوں رک گئے تھے؟ پانی کے تیز ہونے کی وجہ سے۔
پانی کے تیز ہونے کی وجہ سے رک گئے تھے. آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے. پانی کو تیز دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے کیا فرمایا؟ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. آپ نے جواب دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اترے تو کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ جی آپ بتائیں. پانی فوراً خشک ہو گیا. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے شعر پہچانیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے شعر پہچانیے, اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, لیکن کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بار پھر بتا دوں کہ اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ اسکرین پر دونوں ٹیموں کو, ٹیم اے کو ٹیم بی کو, ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ نہیں ہوں گے, یعنی مسنگ ہوں گے. آپ کو وہ شعر پہچاننا ہوگا اور مکمل کر کے سنانا ہوگا. جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی اسی ٹیم سے جواب لیا جائے گا. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے, غلط جواب دینے پر آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اور یاد رکھیے جب میں جی بولوں گا تو آپ کو بزر کو پریس کرنا ہے. اور کچھ اشعار ایسے بھی ہوں گے جو کہ آپ کو طرز میں بھی سنانے ہوں گے. تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ تیز آواز سے بولیں. شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچایا الہی. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی, میزاب رحمت ہے میرے سر پر, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جی اب اس شعر کو طرز میں سنائیے. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر, میزاب رحمت ہے میرے سر پر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اب اس شعر کو ترجمہ سنائیے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو.
काश सरकार एक बार मुझसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तर्ज में सुनाइए। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी जानजेब भाई आप ये शेर तर्ज में सुना दीजिए। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा, चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा, मिलने तो बस मुझे भी, मिलने तो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। हाँ मिलने तो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अब इस शेर को तर्ज में सुनाइए। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, तू अपना कर ले, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, तू अपना कर ले, सेवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, किनारा करूं मैं। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, ऐ काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। तेरे दर की हाजिरी को जो तड़प रहे हैं उनको, शाह जल तुम बुलाना मदनी मदीने वाले। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अब इस शेर को तर्ज में सुनाइए। तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं उनको, तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं उनको, शाह जल्द तो बुलाना, शाह जल्द तो बुलाना मदनी मदीने वाले। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। काश वो आँख अता हो मैं मदीने आकर, जिस तरफ जाऊं उधर नूर बरसता देखूं। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर यह सेगमेंट कंप्लीट हुआ।
آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں جہانزیب بھائی کی جانب، ان سے کلام سنتے ہیں. جی کون سے کلام سنائیں گے؟ سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جانزے بھائی نے میں بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام ہے اعلیٰ حضرت سنائے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے اور پیارے پیارے مکے کی زیارت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز، مندی شریک ناظرین، شعر پہچانیے سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس۔ تو اس طرح اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر نہیں، لیکن ابھی مزید سیگمنٹ باقی۔ آئیے پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سوال درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز، مندی شریک ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سوال جواب کا۔ تو اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ اس میں سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا، دوسرا سوال ہوگا ٹیم بی سے۔ اسی طرح دونوں ٹیموں کے حصے میں کتنے سوال؟ 6 سوال آئیں گے۔ تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ تو پہلا سوال ٹیم اے سے، 8 ہجری کے رمضان شریف میں مسلمانوں کو کون سی فتح نصیب ہوئی؟ فتح مکہ۔ آپ نے جواب دیا فتح مکہ، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ کیسا تھا؟ گورا سفید۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت سے یہ جملہ کہا تھا؟ میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہو؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ نے جواب دیا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں بہت خدمت کیا کرتی تھیں، خاص طور پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے آپ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی وغیرہ، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام بتائیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے تک کسی کا نہیں تھا، یعنی ایسا نام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں اس سے پہلے وہ نام کسی کا تھا ہی نہیں۔ احمد۔ جی آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے۔ جی آپ نے جواب دے دیا اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال پھر ٹیم بی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا؟ 9 ہجری۔ آپ نے جواب دیا 9 ہجری، اور آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم اے سے، حدیث پاک کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین والوں میں سے 2 وزیر کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جی آپ نے جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم اے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کنیت کن کو عطا فرمائی؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کنیت عطا فرمائی؟ ابو تراب۔ کیا کنیت عطا فرمائی؟ ابو تراب۔ کس نے عطا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے عطا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کنیت اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سوال ہے اگلا ٹیم بی سے، یہ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی رضی اللہ عنہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں گے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آپ کا جواب ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔
اگلا سوال ٹیم اے سے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ یعنی امت کا سب سے بڑا عالم کا لقب کسے عطا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو. آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم بی سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بھی اسکور بورڈ کی جانب. تو اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر رہی، لیکن ابھی مزید سیگمنٹ باقی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے تصویر سے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ٹیموں کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی، اور اس تصویر کو دیکھ کر ایسا شعر سنانا ہے جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آتا ہو. مثال کے طور پر سبز گنبد کی تصویر دکھائی گئی ٹیم اے کو، تو ٹیم اے نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ سبز گنبد آتا ہو. تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. ٹیم اے تصویر دیکھیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے آنکھ. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی اب اس شعر کو ترجمے سنائیے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے ممبر کی. کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تصویر آ چکی ہے بارش. نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تصویر آ چکی ہے ہاتھ. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیں ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تصویر آ چکی ہے مدینہ. تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علیہ، ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر. ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر. ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے تارا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دل کا اجالا نام محمد. ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی ترجمہ سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا
उजाला, नाम मोहम्मद आँखों का तारा, नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद। जी अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है फूल। काश इनकी राहों को फूल और कांटों को चूमता गया होता, झूमता गया होता। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। ये बढ़ते हैं इस सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब। मगर उससे पहले हम बढ़ते हैं अब्दुल अहद भाई की जानिब, उनसे कलाम सुनते हैं। जी अब्दुल अहद भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रहेगा यूंगी उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूंगी उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूंगी उनका चर्चा रहेगा। पढ़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पढ़े खाक हो जाए जल जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना। कहाँ तुमने देखे हैं चंचराने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंचराने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अब्दुल अहद भाई में बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम आला हज़रत सुनाया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा कलाम, बहुत ही प्यारा कलाम सुनाए। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए।
اللہم آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آڈینس میں موجود ایک بچے خضر بھائی کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں. کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا منہ دعا مدینہ ہے اور دل فدا ہے مدینے والے پر. دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خضر بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی و عروج عطا فرمائے. اللہم آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فائنل اسکور بورڈ یہ ہے کہ ٹیم اے نے آج کے مقابلے میں حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس. سبحان اللہ. تو آج کے مقابلے میں دونوں ٹیمیں برابر رہیں اور مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. کڈس مدنی چینل، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا